عقائد میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی تھی، وہ ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. یہ ہم نے پچھلے ہفتے تعریف کی تھی. اللہ ذات الواجب الوجود الواجب الوجود. اس واجب الوجود کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنا ہے واجب الوجود کو. میں نے بتایا تھا تین چیزیں ہیں. ایک ہے واجب الوجود. کیا ہے؟ واجب الوجود. اور دوسرا ہے ممکن الوجود. دوسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود. اور تیسرا کہلائے گا ممتنع الوجود. تیسرا کیا ہے؟ واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. یہ تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے. واجب الوجود کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کا ہونا ضروری ہو، نہ ہونا محال. واجب الوجود کس کو کہا جاتا ہے؟ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال. ہونا ضروری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں گزرے گا کہ جس کے اندر یہ واجب الوجود موجود نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیش ابد الآباد جو ذات ہو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں. ہمیشہ ہمیش ابد الآباد جو ذات ہو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود. لہذا ہونا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا. ہونا کیا ہو گیا؟ اور نہ ہونا کیا ہو گیا؟ محال. نہ ہونا محال ہے، نہ ہو یہ محال ہے. لہذا جب نہ ہونا محال ہوگا تو ہونا ضروری ہو ہی جائے گا. دونوں جہتوں سے بیان کیا. تو ہونا جس کا ضروری ہوتا ہے اس کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. جس کا نہ ہونا محال ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لہذا واجب الوجود اس ذات کو کہا گیا جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو. اس کا الٹا ممتنع الوجود. اس کا الٹا کیا ہے؟ ممتنع الوجود کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہو. جس کا نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا محال ہو. جس کا نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا محال ہو. اس کی مثال ہم عربی میں دیتے ہیں جیسے لا شیء. اسی طریقے سے لا ممکن. اسی طریقے سے ہم دے دیں گے لا موجود. لا موجود یعنی موجود نہیں، لا موجود. اب لا موجود یہ ممتنع الوجود ہے کیونکہ اس کا وجود محال ہے. اچھا کس کو کہتے ہیں ممتنع الوجود؟ جس کا نہ ہونا ضروری ہو، ہونا محال ہو. اب یہ لا شیء جو ہے نا اس کا ہونا کیا ہے؟ محال ہے، نہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جب لا شیء کو ہم یہ فرض کریں کہ اس کا وجود ہو گیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ شیء بن جائے گی. لا شیء رہتے ہوئے اس کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اس کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ممتنع الوجود جس کو کہا جس کا
نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا محال. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ممکن الوجود. تیسری چیز کیا ہے؟ ممکن الوجود کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری نہ ہو اور نہ ہونا بھی ضروری نہ ہو. ممکن الوجود کس کو کہا؟ جس کا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن الوجود یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ممکن الوجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. لہذا مثال دی تھی میں نے کہ زمین پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا، اس لیے زمین واجب الوجود نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری. اگر یہ واجب الوجود ہوتی تو ہمیشہ ہمیش سے ہوتی، ہمیشہ ہمیش سے نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ ممکن الوجود. کیا ہے؟ گویا زمین کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. زمین کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر نہ ہونا ضروری ہوتا تو اس کا وجود نہ ہوتا. کیا نہ ہوتا؟ اور اس کا ہونا بھی ضروری نہیں. زمین کا ہونا کیا نہیں؟ ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمین کا ہونا ضروری ہوتا تو آئندہ اس کا وجود نہ ہوتا. یہ آئندہ یہ کبھی ختم نہ ہوتی. آئندہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. پتہ چلا کہ اس کا ہونا ضروری نہیں تو نہ ہونا بھی ضروری نہیں. کیوں؟ کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اگر نہ ہونا ضروری ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتی. ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہ ہونا ضروری نہیں ہے اور ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضروری ہوتا تو ہمیشہ ہمیش سے ہوتی اور ہمیشہ ہمیش رہتی. ہمیشہ ہمیش سے نہیں ہے یہ، اور پھر آگے مستقبل میں ہمیشہ ہمیش رہے گی بھی نہیں. اس لیے ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری ہے. پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ ممکن الوجود. کیا ہو جائے گی؟ اچھا، واجب الوجود صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے. واجب الوجود کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور کیا نہیں ہے؟ واجب الوجود نہیں ہے. اگلی بات سمجھ میں؟ لہذا ہم کہیں اللہ یا ہم کہیں واجب الوجود، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا. دونوں کا کیا ہوگا؟ ایک ہی مطلب. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر کا ہوا ذات، وہ کیا ہے؟ ذات ہے. اور پھر کیا ہے؟ الواجب الوجود. کیا ہے؟ واجب الوجود. اور دوسری قید ہے المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کی جامع ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ واجب الوجود ہے یعنی اللہ. واجب الوجود یعنی کیا ہے؟ اللہ. اللہ ان کے بارے میں ایک تو ذات باری. اللہ کی کیا ہے؟ ذات. اچھا، موٹر. ایک تو ہم نے پڑھنا ہے ذات باری. کیا پڑھنا ہے؟ ذات باری. اور دوسرا پڑھنا ہے توحید باری. کیا ہے؟ توحید باری. اور تیسرا ہے صفات باری. اچھا، یہ جو باری ہے نا، باری کا لفظ فارسی کا، یہاں فارسی کا ہے، یہ عربی کا بھی ہے الباری.
فارسی میں بھی باری استعمال ہوتا ہے، یہ سے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا، خدا فارسی لفظ ہے تو وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ. اسی طریقے سے باری کا معنی بھی کیا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب ہے ذات باری، یعنی اللہ کی ذات. توحید باری اللہ کی توحید. صفات باری اللہ کی صفات. مضاف الیہ کہا جاتا ہے اس کو. تین چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں: ذات باری، توحید باری اور صفات باری. ذات باری، توحید باری اور صفات باری. توحید ذات باری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا پڑھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ واجب الوجود. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ واجب الوجود. اور اللہ کے علاوہ باقی جتنی ذاتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیسی ہیں؟ ممکن الوجود. وہ ساری ذاتیں کیسی ہیں؟ ممکن الوجود. لہذا وجود اللہ کا بھی ہے، وجود مخلوق کا بھی ہے، لیکن مخلوق کا وجود اللہ کے وجود کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ کا وجود الگ ہو گیا اور مخلوق کا وجود الگ ہو گیا. ہم شرک سے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. ورنہ اگر جیسا اللہ کا وجود ہے ویسا ہی مخلوق کا وجود مانا جائے، یا جیسا مخلوق کا وجود ہے ویسا ہی اللہ کا وجود مانا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک. گویا ہم مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اللہ کی ذات کے اندر وجود کیسا مانا؟ واجب الوجود. اور حقیقت میں بھی کیا ہے؟ وہی ہے. جو ہم نے مانا حقیقت میں بھی وہی ہے. اور مخلوق کے اندر وجود کیسا مانا؟ ممکن الوجود. اور جو وجود ہم نے مخلوق کے اندر مانا حقیقت میں بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو اور ہم کسی سوال سے بچنے کے لیے کچھ اور مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا اللہ کا وجود الگ ہو گیا اور مخلوق کا وجود کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا. یہ ہے ذات باری. یہ کیا ہے؟ ذات باری یعنی اللہ کی ذات. دوسرا ہے توحید باری، اللہ تعالیٰ کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ واحد ماننا، ایک ماننا، کسی اور کو ساتھ میں شریک نہ کرنا. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کن چیزوں کے اندر ہم توحید مانیں گے کہ اللہ کو، اللہ کی وحدانیت کن کن چیزوں میں مانیں گے؟ ایک تو اللہ کی ذات کو کیا ماننا ہے؟ ایک ماننا ہے. یہ توحید ہو جائے گی، توحید باری. واجب الوجود، اللہ کی ذات تو کیا ہے؟ واجب الوجود. لیکن کتنے واجب الوجود ہیں؟ ہم نے کیا مانا؟ ایک. لہذا کتنے واجب الوجود ہیں اس کے لیے ہو گیا توحید باری. یعنی ذات کو کیا مانا ہم نے؟ ایک. اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ مانتا ہے، کوئی بھی مذہب ایک سے زیادہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، تو پھر وہ توحید کا قائل نہیں. اس کا قائل نہیں ہے، توحید کا قائل نہیں ہے. جیسے عیسائی اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں. توحید والا کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ توحید والے. ہم موحد ہیں، توحید والے. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ توحید والا. لیکن جب عقائد کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں. کتنے خدا ہیں؟ اور 3 مل کر ان کے یہاں ایک ہو جاتا ہے. جب وہ 3 کہتے ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم 3 کہتے ہو تو پھر توحید والے تم کیسے ہوگے؟ تم اپنے آپ کو موحد کیسے کہتے ہو؟ تم تو ایک کے ساتھ 2 کو شریک کر رہے ہو تو مشرک ہو گئے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ 2 ملتے ہیں ایک کے ساتھ تو وہ تینوں مل کر ایک ہو جاتا ہے. تینوں مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ تینوں جب جدا ہوتے ہیں تو الگ الگ وہ خدا ہوتے ہیں. تینوں الگ الگ بھی خدا اور مل کر بھی ایک خدا. جب سے عیسائیوں نے، نصارہ نے
یہ عقیدہ بنایا ہے، آج تک دنیا کو یہ عقیدہ سمجھا نہیں سکتی. کسی کی عقل میں آ جائے کہ حقیقت میں ایسا عقیدہ ہو کہ بھئی تین مل کر ایک ہو جائیں اور ایک سے کیا ہو جائیں، تین ہو جائیں، ایسا آج تک کسی کی عقل میں نہیں آ سکا ہے، کوئی سمجھا نہیں سکا ہے. ان کے اندر مناطقہ بھی گزرے، فلاسفہ بھی گزرے اور بہت جو ہے پڑھے لکھے بھی گزرے، لیکن کوئی سمجھا نہیں سکا ہے. لہٰذا وہ حقیقت میں یہ ہے کہ توحید کہا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، صرف ایک مانا جائے، ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ نہ مانا جائے. تو توحید ایک تو ہوگی کس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر. تو عیسائیوں نے ذات کتنی مان لی، تین، اور تین ذاتوں کو ایک کر دیا، اور اسی کو کبھی جو ہے وہ جدا کر دیتے ہیں اور کبھی ملا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہندو میں جو سناتن دھرم ہے، ان کے یہاں بھی تین خدا ہیں. کتنے خدا ہیں، تین. اسی طریقے سے پارسی وہ دو خدا کے قائل ہیں. مجوسی دو خدا کے قائل، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر. یزداں اہرمن، دو نام دیے انہوں نے، یزداں اور اہرمن. ہم کیا کرتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں کتنے خدا مانتے ہیں، تو واجب الوجود کتنے ہیں، ایک ہے. اس کے اوپر قرآن نے دلائل بہت سارے دیے ہیں کہ واجب الوجود کیا ہے، ایک ہے. لیکن وہ ذات کے حساب سے دلائل نہیں دیے، بلکہ صفات کے حساب سے دلائل دیے. کس کے حساب سے، صفات کے حساب سے. دوسری توحید ہمیں ماننی ہے خلق. کیا ہے، خلق. ایک لفظ ہے بدیع. ایک لفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بدیع کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. اسی کے ساتھ میں دوسرا لفظ ہے خلق، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض. ایک ہے بدیع اور ایک ہے خلق. اور اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہے تدبیر. تیسرا کیا ہے، تدبیر. کیا ہے، دبر یدبر، تدبیر. ان تین لفظوں کو سمجھنے پہلے. بدیع کہا جاتا ہے وہ ذات جو کسی کو وجود بخشے بغیر کسی مادے کے. جو کسی کو وجود بخشے کیسے، بغیر کسی مادے کے. اگر بغیر کسی مادے کے وجود بخشتی ہے تو وہ ذات کیا ہوتی ہے، بدیع. اس کو کہا جاتا ہے بدیع. گویا یہ مخلوق کے حساب سے ہو گئی صفت. صفت تو اللہ کی ہے، لیکن کس کے حساب سے، مخلوق کے حساب سے. مخلوق کے حساب سے کیوں، اس لیے کہ صفت تو پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن پیدا کس کو کریں گے، مخلوق کو. پیدا کس کو کریں گے، تو مخلوق کو پیدا دو طریقے سے کیا جاتا ہے، یا تو بغیر مادے کے یا مادے کے ساتھ. بغیر مادے کے یا مادے کے ساتھ. مادہ لکھنا ہو تو مادہ یہ ہے، پڑھنے میں ہوگا مادہ. ایک ہوتا ہے مادہ، وہ نہیں، پڑھنے میں یہ کیا آئے گا، مادہ، تال میں تشدید. مادہ کس کو کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنتی ہے. جیسے روٹیاں پکاتے ہیں کس سے، آٹے سے. آٹا کیا ہو جائے گا، مادہ ہو جائے گا. اینٹ بناتے ہیں کس سے، مٹی سے، گارے سے. تو وہ مٹی گارا جو ہے، پانی جب ملا دیا مٹی کے اندر تو گارا ہو جائے گا. اس گارے کو کیا کہیں گے، مادہ. اینٹ کا کیا ہے، مادہ ہے. آئی بات سمجھ میں. اسی طریقے سے یہ جو پلستر کیا ہے، یہ سیمنٹ ریت وغیرہ ملا کر، تو وہ سیمنٹ ریت وغیرہ کیا ہے، مادہ. تو مادہ کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز وجود میں آئے، جس سے کسی چیز کو بنایا جائے، وہ مادہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اشیاء کو جو بناتے ہیں، بعض اشیاء کو بناتے ہیں بغیر مادے کے. بعض اشیاء کو بناتے ہیں کیسے، اور بعض اشیاء کو بناتے ہیں کس کے ساتھ، مادے کے ساتھ، مادے کے ذریعے، مادے سے وجود بخشتے ہیں.
کیونکہ مادہ جو ہے اس کو بھی تو بنائیں گے، مادہ جو ہے اس کو بھی تو کون بنائے گا؟ اللہ کی ذات بنائے گی. تو اس لیے بغیر مادے کے بھی اللہ وجود بخشتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے وہ مادے سے ہی ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ مادے کا جو وجود ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ تو مادے کے لیے پھر دوسرا مادہ ہوگا، اور دوسرے مادے کے لیے تیسرا مادہ ہوگا، تیسرے مادے کے لیے چوتھا مادہ ہو جائے گا. لہٰذا اس کو کہیں گے تسلسل. اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہ تسلسل محال ہوتا ہے. یہ تسلسل کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالی بعض چیزوں کو بغیر مادے کے پیدا کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو مادے کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. جن چیزوں کو بغیر مادے کے پیدا کرتے ہیں کہا جاتا ہے بدیع. کیا کہا جاتا ہے؟ بدیع. اور اگر مادے سے کی چیزوں کو بنایا گیا تو اس کے لیے آتا ہے خلق، تخلیق، خلق. اگر کس سے بنایا ہے؟ مادے سے. اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آسمانوں کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے، بدیع السماوات بھی اور خلق السماوات بھی. کیونکہ آسمان و زمین پہلے تو ان کا مادہ بنایا گیا، پہلے تو ان کا کیا بنایا گیا؟ اور مادہ وہ دوہے کی شکل کا تھا. آسمانوں کا مادہ کون سی شکل کا تھا؟ دوہے کی شکل کا. تو جو مادہ بنایا وہ بغیر کسی مادے کے، یعنی کسی مادے سے نہیں اس کو بنایا. مادے کو جو بنایا وہ کسی اور مادے سے نہیں بنایا، بلکہ مادے کو اپنی قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ. لہذا آسمان و زمین کا جو مادہ بنایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی تھی؟ بدیع. اس لیے استعمال کیا بدیع السماوات والارض. اور جہاں اچھا جب مادہ ہو گیا تیار تو مادہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان و زمین کو وجود بخشا. پھر کس کو بنایا؟ آسمان و زمین کو. تو پہلے آسمان و زمین کا مادہ بنایا اور پھر اس مادے سے آسمان و زمین کو وجود بخشا. تو جب آسمان و زمین کو وجود مادے سے بخشا تو اس وقت کون سی صفت ہو گئی؟ صفت خلق. کون سی صفت ہو گئی؟ صفت خلق. آگے بات سمجھ میں؟ جب آسمان و زمین کا وجود ہو گیا اب تدبیر، اب صفت قائم ہو گئی، صفت تدبیر. اسی کے مترادف ہے ربوبیت. رب ربوبیت اور صفت تدبیر ایک ہی ہے. یہ جو صفت تدبیر ہے، صفت ربوبیت ہے، یہ صفت ربوبیت یہ تخلیق کے لیے نہیں، پیدا کرنے کے لیے نہیں. پیدا کرنے کے لیے دو صفتیں ہو گئی. اب یہ تدبیر یہ چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، انتظام چلانے کے لیے. لہذا بدیع والی صفت بھی آسمان و زمین میں ہو گئی، خلق والی صفت بھی آسمان و زمین میں ہو گئی، لیکن تدبیر والی صفت چل رہی ہے. انتظام، ان کا چلانا، آسمان و زمین کا چلانا، ان کے اندر جتنی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء کا چلانا وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. کس کے تحت چل رہی ہیں؟ نظام کے تحت چل رہی ہیں. لہذا جب یہ ساری چیزیں نظام کے تحت چل رہی ہیں تو اس کے لیے اللہ کی کون سی صفت ہے؟ صفت تدبیر. کون سی صفت ہے؟ صفت تدبیر. تدبیر جو ہے نا، تدبیر اگر مطلوب انسان کا بہترین ہے. مطلوب کیا ہے؟ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ہمارا نتیجہ ہے، وہ نتیجہ اگر اچھا ہے، اچھی چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے جو پلان بنایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تدبیر. کیا کہا جاتا ہے؟ اور اگر ہمارا نتیجہ غلط ہے، بری چیز ہے، شر ہے، اس کے لیے پلان بنایا جائے اس کو کہا جاتا ہے سازش. کیا کہا جاتا ہے؟ تو سازش کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہمارا مطلوب وہ برا ہے، ہمارا مطلوب ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے جو پلان بنایا جاتا ہے اس پلان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سازش. اس کے اوپر لفظ مکر بھی استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ یا اسی طریقے سے یہود و نصارہ بری سازشیں کرتے تھے تو قرآن نے ان کے لیے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب وہاں وہ لفظ مکر ہے نا، وہ تدبیر اور سازش دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کس کے لیے؟ تدبیر اور سازش. کہ یہ جو مشرکین یا یہود و نصارہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا مطلوب تو کیا ہے؟ پورا. اس لیے ان کی کیا ہے؟ وہ جو
مطلوب برا ہے اس کے لیے جو پلان بنا رہے ہیں وہ پلان بھی ان کا کیا ہو جائے گا؟ برا، کیونکہ نتیجہ کیا ہے؟ برا، مطلوب کیا ہے؟ برا، تو پلان بھی کیا ہو جائے گا؟ برا، لہٰذا وہ کیا بن جائے گی؟ سازش۔ عربی میں لفظ مکر اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا مطلوب کیسا ہے؟ بہترین۔ مطلوب کیسا ہے؟ بہترین۔ تو پلان بھی کیسا ہوگا؟ بہترین۔ جب پلان بھی بہترین اور مطلوب بھی بہترین تو اس کے لیے جو لفظ مکر استعمال ہوگا وہ تدبیر کے لیے۔ کس کے لیے ہوگا؟ تو بنانے کی دو صفتیں ہیں اور پھر انتظام چلانے کی کتنی صفت ہے؟ ایک صفت ہے، کون سی؟ تدبیر۔ یہ جو صفت خلق ہے، کیا ہے؟ صفت خلق۔ اس صفت خلق کے اندر ہمیں ماننا ہے توحید۔ کیا ماننا ہے؟ توحید ماننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجوسیوں کی طرح ہم کیا کرنے لگے جائیں کہ خالق خیر الگ کو مانے اور خالق شر الگ کو مانے، تو خالق کتنے ہو جائیں گے؟ دو خالق ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ۔ کون سا فرقہ گزرا ہے؟ معتزلہ۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ خلق اسی سے نکلتا ہے کیا؟ خالق۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے کیا ہیں؟ خود خالق ہیں۔ بندے اپنے افعال کے خود کیا ہیں؟ خالق۔ ہم نے کہا کہ نہیں، بندے اپنے افعال کے خود خالق نہیں، بلکہ خالق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ خالق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو توحید باری ایک تو کس میں ہو گئی؟ ذات میں، کہ اللہ کی ذات کو کتنا مانا جائے؟ ایک مانا جائے۔ دوسرے کس کے اندر ہو گئی؟ صفت خلق کے اندر، کہ خلق خالق پیدا کرنے والا وہ کتنے ہیں؟ صرف ایک ذات ہے، ایک کے علاوہ باقی کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری جو توحید ہے وہ ہے اسی تدبیر میں۔ کس میں؟ تدبیر۔ اس کا دوسرا کیا ہے؟ ربوبیت۔ صفت تدبیر بھی اور صفت ربوبیت ایک ہی چیز ہے۔ رب جس کو کہیں گے وہی مدبر ہوگا، تدبیر کرنے والا۔ جو مدبر ہوگا وہی کیا ہوگا؟ رب ہوگا۔ لہذا اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے؟ توحید مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ توحید۔ اس کے اندر بھی کہ رب کتنے ہیں؟ صرف ایک۔ تدبیر کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک۔ یعنی اس کائنات کو چلانے والے کتنے ہیں؟ صرف ایک۔ اس کائنات کو چلانے والے کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے الوہیت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ الوہیت۔ الہ، لا الہ، الہ وہ الہ ہے نا، اسی کو الوہیت، اسی سے۔ الوہیت کے اندر بھی کیا مانیں گے؟ توحید۔ الہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ اگر ہم نے ایک سے زیادہ کو الہ مانا تو گویا ہم کیا نہیں رہیں گے؟ موحد نہیں رہیں گے، توحید والے نہیں رہیں گے، بلکہ مشرک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ لہذا اچھا، یہ جو دو چیزیں ہیں ذات اور خلق، ان کے اندر تو عام طور پر کچھ فرقے جو ہے انہوں نے وہ خلق میں کہا کہ بندہ خالق ہے، فلاں ہے، یہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشرکین وغیرہ تھے ان کا اتفاق تھا کہ ذات بھی ایک ہے اور خلق بھی ایک ہی ہے۔ خالق بھی ایک ہے اور ذات بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات کتنے ہیں؟ کہا ایک ہی۔ خالق کتنے ہیں؟ کہا ایک ہی۔ لہٰذا قرآن مجید ان سے جو بحث کرے گا وہ بطور صفت کے کرے گا، بطور ذات کے نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید جب اللہ کی ذات کو، واجب الوجود کو بیان فرمائے گا تو اس وقت جو ہے وہ ایک کے لیے نہیں استعمال کرے گا، بلکہ وہ صفت کے ساتھ استعمال کرے گا کہ بھائی جس طریقے سے ربوبیت، رب کتنے ہیں، تدبیر کرنے والے کتنے ہیں، الہ کتنے ہیں، ان چیزوں سے بیان کرے گا کہ بھائی ایک سے زیادہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو گویا ذات اس کے اندر سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور خلق کی دو قسمیں ہیں، یہ دو قسمیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ خلق کی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے الوہیت، الہ، اس کی قسمیں ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ ضدیں کیا نکلتی ہیں، انہیں سے پھر شرک کہاں کہاں نکلے گا، ان صفتوں کا کس کس کا انکار کریں گے تو شرک نکلے گا انشاءاللہ۔